اسلام میں اگرچہ عبادات کا بہت بلند مقام ہے، مگر اسلام صرف عبادات ہی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ جھوٹ ام الخبائث برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جھوٹ بولنے والا ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، ہر مجلس میں اور ہر انسان کے سامنے بے اعتبار و بے وقار ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے دنیا و آخرت کا نقصان، عذاب جہنم اور قبر کی قسم قسم کی سزاؤں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات سچ بتانے اور سچ بولنے پر بہت زیادہ تاکید کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چند مقامات ایسے بھی ہیں کہ وہاں پر علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر وہاں پر حقیقتاً مصلحت ہو اور اسی میں فائدہ بھی ہو تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ جھوٹ بولنے کی اجازت کب ہے؟ جھوٹ بولنے کی کہیں بھی رخصت نہیں دی، مگر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اول، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے وہ ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کا مقصد لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہوتا ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ 2 بندوں میں صلح کرانے کی غرض سے جھوٹ بولنا پڑ جائے اور جھوٹ کے بغیر صلح ممکن نہ ہو، تو جھوٹی بات کہہ کر ان دونوں میں صلح کرا دینا جائز ہے۔ تیسرے، مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے مرد سے اس وجہ سے جھوٹ بولنا کہ ان کے درمیان نفرت ختم ہو جائے۔ ایک بزرگ عالم دین سے ایک سوال پوچھا گیا کہ جھوٹ بولنے کی جائز صورتیں کون کون سی ہیں؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنے کی بعض جائز صورتیں ہیں، مثلاً 2 آدمیوں میں اتفاق کرانا ہے، ان میں ناراضگی ہے آپس میں، تو ان میں جھوٹ بول کر صلح کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سخت فتنہ ہو، جہاں سخت فتنے کا اندیشہ ہو، ظن غالب ہو کہ اگر سچ بولا جائے گا تو سخت فتنہ ہوگا، تو وہاں بھی جھوٹ کی اجازت ہے۔ اسی طرح ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ کی اجازت ہے، یعنی کسی کو ظلم سے بچانا ہے کہ فلاں کہاں چھپا ہوا ہے، اس کے دانت توڑ دوں گا، اور ہم کو لگے کہ یہ واقعی توڑ پھوڑ ڈالے گا، یہ بہت غصے میں ہے اور قوی ہے اور ہم کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، وہاں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس وقت صرف یہ کہنا کہ ہمیں نہیں معلوم، تو یہاں کسی کو ظلم سے بچانے کے لیے بھی جھوٹ کی اجازت ہے۔ اسی طرح کے چند مواقع جھوٹ بولنے کے جائز ہوتے ہیں۔ یہ چند مواقع ہیں جن میں جھوٹ بولنے کی اجازت علماء کرام نے دی ہے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ ان میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہو۔ اس کے علاوہ بطور ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اور ایسے شخص کے لیے روایات میں ہلاکت کی وعید بیان کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ایسے مواقع پر بھی واضح صریح جھوٹ نہ بولا جائے، بلکہ کوئی ایسا لفظ بول دیں جو صریح جھوٹ بھی نہ ہو اور مقصود بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارے اسلامک مفتاحی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔